تو رجب کے روزے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا یہ اتنے سارے روزے، تو پیغمبر نے کہا چلو 10 رکھو، 5 رکھو، 3 رکھو، 1 رکھو۔ کہا ایک روزہ بھی اگر کوئی رجب میں رکھے گا، صرف ایک روزہ، بہتر تو یہ ہے کہ ایک روزہ نہیں رکھے، پہلا 15واں 29واں، پہلا 20 والا آخری، ورنہ ایک بھی رکھو تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ اس پر وجبت لہ الجنہ، جنت واجب کرے گا، اسے جنت کے سرداروں میں شامل کرے گا، جنت ہی نہیں بنائے گا، ملوک الجنہ، جنت کا سردار بنائے گا۔ جنت میں ایک اسپیشل نہر ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے جو رجب کے روزے رکھتے ہیں، اس کی اور جہنم کی بیچ میں اللہ 70 خندق پہلے بنائی جاتی تھی دشمن کو روکنے کے لیے، ہم ادھر دشمن ادھر، ایک خندق نے ابو سفیان کی فوج کو جنگ خندق میں روک دیا، ایسے شخص کے اور جہنم کے بیچ میں اللہ 70 خندقیں قائم کرے گا، یعنی دور دور تک جہنم اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اور پھر پیغمبر نے کہا اسے اختیار دیا، اور یہ واحد حدیث مجھے ملی جس کے اندر یہ لسٹ آئی، ابھی لسٹ آتی، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ یہ اتنے لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے جتنا قبیلہ ربیہ اور مزر کے بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے، اور اللہ روزہ اس نے رکھا، روزہ اس نے رکھا، لیکن اللہ اس کے روزے کی وجہ سے، اب لسٹ بنائیے، بتائیے پیغمبر نہیں، یہ 8ویں امام کی حدیث ہے یہ ٹکڑا، اللہ اس کے روزے کی وجہ سے ابھی ہے اس کے باپ کو معاف کرے گا، ام ہی اس کی ماں کو معاف کرے گا، اخی ہے اس کے بھائی کو معاف کرے گا، ام ہی اس کے چچا کو معاف کرے گا، امت ہی اس کی پھوپھی کو معاف کرے گا، خال ہی اس کے ماموں کو معاف کرے گا، خالت ہی اور اس کی خالہ کو معاف کرے گا، وہ جیران ہی اور اس کے پڑوسیوں کو معاف کرے گا، وہ اصدقاء ہی اور اس کے دوستوں کو معاف کرے گا۔ اگر ماہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھا، دیکھیں اتنی لمبی لسٹ، خالی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ ربیہ اور مزر کے برابر گناہگاروں کی بخشش کرے گا، ان کی بخشش کرے گا، ان کی یہ بخشش نہ بھی کرائے تو اس کے روزے کی برکت سے اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ ماہ رجب کا اگر ایک روزہ بھی تم رکھ رہے ہو، تب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی 30 روزے نہ رکھ سکے تو کہا پھر ہر روزے کے بدلے میں کچھ روٹیاں صدقہ دے دے، مقدار نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ اتنا، روٹی، 1 روٹی یا 2 روٹی یہ دے دے 30 دن۔ اب آخری سوال، اس کے بعد مجھے موضوع پہ آنا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ اب اگر کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خیبر کی فتح سے پہلے مدینے کے اندر غربت کی کیا کیفیت تھی، لوگوں کے پاس واقعاً کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، شہزادی کی چادر گروی رکھوائی گئی ہے کئی مرتبہ، یہ ابھی آپ نے پچھلے مہینے جماعت الثانی شہزادی کی شہادت کی مجلسیں بھی سنی، ولادت کی محفل بھی سنی، واقعات سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو کہا کیا کہ کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں، کہا وہ روزانہ بیٹھ کر کسی وقت بھی، دن میں کسی وقت بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو اس کو ان 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا، جتنی دفعہ پڑھے گا۔ مثلا 5 دن آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ البتہ اس کا ذرا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ اللہ کو ہر خرابی اور نقص سے بری و ذمہ اور پاک سمجھ رہے ہیں۔ تو اب یہ رجب کا روزہ واقعاً سب سے اہم عبادت، 30 رکھ سکے جو آج کل بہت مشکل ہے، خاص طور پر میلبرن کے جو روزے کا ڈیوریشن بھی ہے اور جو یہاں کا ویدر بھی ہے گرمی والا، تو جتنے رکھ سکو، کچھ نہ صحیح پہلا تیسرا، پہلا بیچ کا آخری، یہ بھی نہ صحیح کوئی ایک روزہ رکھ لو، اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں تو روٹیاں۔ اب یہاں میلبرن میں روٹی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں اسلام میں چیز کا نام آ جائے وہ چیز دینا پڑتی ہے، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا، اور یہ نہ صحیح تو سبحان اللہ۔ یہ ماہ مبارک رجب کی وہ عبادتیں جن میں روزہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، پھر روزانہ کی کچھ دعائیں ہیں الگ الگ چینج ہو کے، اس کے بعد پھر اعمال ہیں، اس کے بعد پھر غسل ہے۔